حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی مخصوص انداز میں تمنا کیا کرتے ہیں کہ امید لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، امید لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار۔ الہ العالمین، زندگی تو آرزو سے عبارت ہے، حسرتوں کا تو کوئی شمار نہیں، لیکن میری سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ میرا نام مدینہ طیبہ کے کتو میں شامل ہو جائے۔ جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ اور مار۔ جب تک جیوں اس سرزمین کے کتوں کے ساتھ گھومتا پھروں، اور جب موت آئے تو یہیں مر جاؤں تاکہ میرے جسم کو یہیں کے مرغ و مار کھائیں۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اسی انتظار میں بیٹھے کہ موت مدینہ میں آ جائے۔ حج کا موسم آ گیا، تمنا ہوئی کہ حج کراؤں، پھر خیال آیا کہیں راستے میں موت نہ آ جائے۔ اس دور کا حج ایک مستقل آزمائش ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیز دوستو، امام مالک رحمت اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ حج کرائیں، لیکن یہ خیال ہے کہیں راستے میں مر نہ جاؤں۔ استخارہ کیا، خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ زیارت ہوتے ہی جلدی سے عرض کیا، اللہ کے محبوب میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، موت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر دیا، یہ 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا۔ امام مالک کی آنکھ کھل گئی، ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے۔ 5 گھنٹے، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے یا 5 سال مراد ہیں؟ یہ 5 انگلیوں کا اشارہ تو ہے، لیکن ان 5 سے کیا مراد ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ تعبیر رویا میں بہت اونچا مقام ہے علامہ ابن سیرین کا، خواب کی تعبیر بتانے میں، حالانکہ خواب کی تعبیر معجزہ ہے اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے۔ ابن سیرین کی خدمت میں ایک آدمی نے آ کے عرض کیا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے شعلے بھڑک رہے ہیں، انگارے دہک رہے ہیں۔ فرمایا تعبیر یہ ہے کہ جلدی جاؤ، اپنے بچے اپنا سامان گھر سے نکالو، لگتا ہے کہ شاید تمہارا مکان گرنے والا ہے۔ وہ جلدی سے گیا، اپنے بچوں اور اپنے سامان کو باہر نکالا، کچھ دیر کے بعد مکان گر پڑا۔ چند مہینوں کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بالکل اسی طرح کا خواب بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں۔ فرمایا تم جاؤ، چارپائی کے نیچے زمین کھودنا شروع کر دو، اس وقت تک کھودتے رہو جب تک کہ تمہیں سونا نہ مل جائے۔ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تمہیں زر سرخ ملے گا، سونا ملے گا۔ اس نے زمین کھودی تو اسے سونا مل گیا۔ لوگوں نے پوچھا خواب تو ایک جیسا ہے، تعبیریں بالکل مختلف۔
ایک نے آگ دیکھی، آپ نے فرمایا مکان گر جائے گا، دوسرے نے آگ دیکھی، آپ نے فرمایا سونا ملے گا۔ فرمانے لگے پہلے آدمی نے جو آگ دیکھی تھی وہ شدید گرمی کا موسم تھا، اور گرمی میں آگ سے اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، میں نے اس کی تعبیر تکلیف والی بتائی۔ دوسرے آدمی نے جو خواب دیکھا وہ شدید سردی کا موسم تھا، اور سردی میں آگ موجب اذیت نہیں، موجب راحت ہوتی ہے۔ سردیوں میں تو آگ اللہ کی بڑی نعمت ہے نا، کیوں بھائی؟ یہ ادھر گلگت چترال میں اور سوات میں جب پہاڑوں پہ برف گرتی ہے، ان لوگوں سے پوچھیے آگ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، جو بیچارے رات کو سوتے صبح دروازے نہیں کھلتے برف کی وجہ سے۔ اسی طرح کے موسم اور ایسے ہی علاقے کا ایک ہمارا خان بھائی کانپتا ہوا، لرزتا ہوا برف باری میں جب انگیٹھی پہ آیا، آگ جل رہی تھی تو یوں کر کے بیٹھ گیا، کہتا ہے اللہ میاں کہ دنیا میں بھی ہمیں آگ سے محروم نہ کرنا، آخرت میں بھی آگ سے محروم نہ کرنا۔ یہ بہت اچھا ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ سردی میں آگ موجب راحت ہوتی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ابن سیرین کی خدمت میں، فرمایا جاؤ اور تعبیر پوچھ کر، نام نہ بتانا میرا، تعبیر پوچھ کے آؤ۔ امام مالک کا نمائندہ حاضر ہوا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں۔ یہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، آپ ازراہ عنایت ان کو جگہ دیتے جائیں، کیونکہ لاؤڈ سپیکر سے تو آواز باہر جا رہی تھی، اب تو جا نہیں رہی، اب تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے، لہذا آپ ان کے لیے اشار کرتے رہیں جو کنارے پہ بیٹھے ہوئے دوستوں۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں امام مالک کا نمائندہ آیا، کہنے لگا حضرت میں یہ تعبیر پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ایک اللہ کے بندے نے یہ خواب دیکھا۔ ابن سیرین نے فرمایا وہ کون ہے اللہ کا بندہ؟ اس لیے کہ یہ خواب کوئی معمولی آدمی تو دیکھ نہیں سکتا، یہ تو علم و تقوی کا کوئی بہت بڑا تاجدار ہی ایسا خواب دیکھ سکتا ہے۔ کون ہے وہ نمائندہ کہنے لگا اجازت نہیں ہے، نام نہیں بتا سکتا، بس آپ تعبیر بتا دیں۔ ابن سیرین نے فرمایا خواب دیکھنے والا اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، میں اتنا سستا ہوں، تعبیر بتا دوں گا۔ جاؤ ان سے کہہ دو جب تک نام نہیں بتاؤ گے ہم تعبیر نہیں بتائیں گے۔ مجبوری تھی، نام بتانا پڑ گیا۔ وہ نمائندہ واپس آیا، بتایا کہ امام مالک نے خواب دیکھا۔ فرمایا حیرت ہے، امام مالک کو رحمت عالم کا اشارہ سمجھ میں نہ آیا؟ بھائی ان 5 انگلیوں سے نہ 5 گھنٹے مراد ہیں، نہ 5 دن، نہ 5 ہفتے، نہ 5 مہینے، نہ 5 سال، بلکہ ان 5 انگلیوں سے وہ 5 باتیں مراد ہیں قرآن کریم میں، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر کے بتایا کہ تم پوچھتے ہو میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں اور موت کب آئے گی، اور یہ علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو اس لیے میں تمہارے اس سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ تو وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب آئے گی، کس گھڑی قیامت واقع ہوگی،
کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ آ گئے نا ہم اپنے سبق پر. صرف 1.25 گھنٹے کا سفر کیا ہم نے. یہ تو کوئی راڈار لیے بیٹھا ہے ظالم، پتہ ہے صرف 1 گھنٹے کا. ابھی کولمبیا میں ایک قسط آئی ہے قیامت کی، چھوٹی سی قسط. ہاں یوں چٹکی میں آبادی بربادی میں بدل گئی. عیش و نشاط میں جو مسرور بیٹھے تھے، جن کے وہم و گمان میں بھی تباہی و ہلاکت کا تصور نہیں تھا، صفایا ہو گئے. 50,000 انسانوں کا پلک جھپکنے میں پیوند زمیں ہو جانا کوئی معمولی واقعہ ہے؟ پتہ تھا انہیں؟ تو جب عالمی جھٹکا لگے گا وہ بھی اسی طرح ہوگا. قیامت کب آئے گی؟ کس گھڑی قیامت واقع ہوگی؟ کون جانتا ہے؟ جزاک اللہ. یہ ہی پہ زور دینا ذرا، تاکہ اندھیرے دور ہو جائیں، تاکہ بھی کے دروازے نہیں. یار آج تو ایسی ضرب لگاؤ کہ بھی کے دروازے ٹوٹ جائیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث. بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں آئے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے برسنے والی بارش کی ایک ایک بوند اللہ کے علم میں ہوتی ہے، لیکن فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے. تھوڑا سا علم ہوتا تو آج کا جلسہ جہانگیر پورہ پہ ہم انتظام نہ کرتے، پہلے ہی یہی کر لیں. بڑی چاہت تھی ہمارے عزیز مولانا مدنی صاحب کہ وہاں اللہ کی توحید بیان ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت بیان ہو، صحابہ کی عظمت بیان ہو، لیکن اللہ کی رحمت موسلا دھار برس پڑی. کسے علم تھا؟ کون جانتا ہے؟ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. شکم مادر میں جو بچہ ہے وہ پیدا ہو کر دنیا میں بد نصیب بنے گا یا خوش نصیب، وفادار بنے گا یا غدار، تونگر بنے گا یا گداگر، نمک حلال ہوگا یا نمک حرام، یکجائی بنے گا یا ہرجائی، مجاہد بنے گا یا مجاور، خدا پرست بنے گا یا آستانہ پرست، صحت مند ہوگا یا بیمار، دانش مند ہوگا یا غبی، عالم بنے گا یا جاہل. کون جانتا ہے؟ جزاک اللہ. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ وما تدری نفس بأي أرض تموت. موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس عنوان سے آئے گی، کون جانتا ہے؟
باپ بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر مایوس ہو گئے ہیں اور اس کے نوجوان بیٹے سے کہتے ہیں بظاہر تو اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں، ہم آخری حربے کے طور پر یہ دوائی لکھتے ہیں، اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو یہ انجیکشن ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ نوجوان اپنے باپ کی زندگی کی آرزو میں بھاگتا ہے، میڈیکل سٹورز کی طرف جاتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نوجوان مر جاتا ہے، بوڑھا باپ بچ جاتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، ان اللہ علیم خبیر۔ علیم و خبیر کون؟ ضرب لگانی ہے ذرا ہی پر۔ علیم و خبیر کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود۔ اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یہ 4 کلو جلیبیاں، 2 کلو گلاب جامن، 21 پلیٹیں فرنی اور بے شمار حلوہ سامنے رکھ کر حلوائی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حلوائی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آ گئے۔ جاہلوں کو کہتے ہیں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ درود و سلام کے وقت حضور موجود ہوتے ہیں، ادب کا تقاضا ہے کہ کھڑے ہو جائیں۔ پشاور کے دوستو، درود و سلام کے وقت کھڑا ہونا اگر ادب ہوتا، اگر درود و سلام میں کھڑا ہونا اللہ کو پسند ہوتا، تو نماز میں آپ جب درود و سلام پڑھتے ہیں، نماز میں درود و سلام ہے کہ نہیں ہے؟ نقلی ہے کہ اصلی ہے؟ اچھا، انہوں نے جو ادائیں نقلی بنائی تو اللہ کا انتقام دیکھیے، درود بھی نقلی پڑھنا پڑتا ہے، اصلی درود پڑھ ہی نہیں سکتے اس میں، کیونکہ وہاں وہ ٹیون فٹ نہیں آتی، وہ جو سر بنا رکھی ہے نا، ترنم تم جیسے دوستوں سے نہیں لے کے آئے، یہ جو سر ترنم کا بیمار بنا رکھی نا ٹیون، وہ اس پہ لگتی نہیں، وہ راگ اس پہ فٹ نہیں آتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، بھئی تو یہ راگ کہاں لگ سکتا ہے؟ وہ تو اس پہ لگتا ہے۔ جانے رحمت، ہائے دیکھو نا، لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے، یہ ہے نا بات تو یہ ہے، رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان۔ یہ ایک مولوی قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہا تھا، ہمیں وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ درود و سلام نہ پڑھا کرو، ہمیں وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ درود و سلام نہ پڑھا۔ قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہا تھا، حالانکہ صحابہ کرام بھی یہی درود و سلام پڑھتے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ درود و سلام تو اردو میں ہے، صحابہ کو اردو آتی تھی؟ مولوی صاحب کی سٹی گم، ٹائے ٹائے فش ہو گیا مولوی۔
جب یہ نماز میں آپ درود و سلام پڑھتے ہیں پشاور کے دوستوں، اس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں؟ نماز میں درود و سلام قیام میں پڑھا جاتا ہے، رکوع میں پڑھا جاتا ہے، سجدے میں پڑھا جاتا ہے؟ نہیں، قعدے میں پڑھا جاتا ہے، یعنی جب آپ بیٹھے ہیں تو اس وقت پڑھیں۔ اگر کوئی رکوع میں، سجدے میں یا قیام میں درود و سلام پڑھ لے تو شریعت مستفی کا حکم ہے کہ سجدہ سہو کرو، اور سجدہ سہو کے معنی یہ ہے کہ غلطی ہو گئی تھی ازالہ کرو۔ درود و سلام پڑھنا غلطی تو نہیں ہے، درود و سلام پڑھنا تو ضروری ہے ورنہ نماز قبول نہیں، لیکن قیام میں پڑھنا غلطی، سجدے میں پڑھنا غلطی تھی، رکوع میں پڑھنا غلطی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ، رکوع اور قیام یہ سب عاجزی کی ادائیں ہیں، اور عاجزی کی ادائیں اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر لی۔ سجدہ، رکوع اور قیام یہ عاجزی کی ادائیں ہیں، اور عاجزی کی ادائیں اللہ نے اپنے لیے مخصوص کی ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ جب تم قیام میں ہو تو میرا ذکر کرو، جب تم رکوع میں ہو تو میرا فکر کرو، جب تم سجدے میں ہو تو میری ہی تسبیح کرو، اس میں کسی اور کا تصور برداشت نہیں۔ جب آرام سے ادب سے بیٹھ جاؤ تو اب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو، جب تک درود و سلام نہیں بھیجو گے نماز ہی قبول نہیں کروں گا۔ لیکن کس وقت بھیجو؟ جب بیٹھ جاؤ۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ حضور آ گئے۔ ایسا بٹن ہے ان کے پاس کہ جب چاہیں وہ آن کر دے اور حضور کو بلا لے۔